بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے ضروری اور مقابلے کے امتحان میں بار بار آنے والے سوالات اور ان کے جوابات جانیں گے۔ یہاں جو ایم سی کیوز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ آزاد جموں اور کشمیر پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کے امتحان میں اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ تو پہلا جو کوشچن ہے یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا۔ آپشن ہے میر تقی میر، آتش، مومن اور مرزا غالب۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مومن۔ مومن خان مومن کا یہ بہت مشہور شعر ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب نے اس شعر کو سن کر اس کی ستائش میں کہا تھا کہ میرا آدھا دیوان لے لو اور یہ شعر مجھے دے دو۔ دوسرا کوشچن ہے آب حیات کس مشہور ادیب کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، شبلی اور نذیر احمد۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے جسے کلاسیکی شاعروں کا جدید تذکرہ شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے اردو شاعری میں عوامی شاعر کا لقب کس کو ملا؟ آپشن ہے نذیر اکبر آبادی، نذیر آبادی، عظیم شاہ آبادی، ظفر علی خان۔ تو اردو شاعری میں عوامی شاعر کا لقب جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کو بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور کرتے، شدت سے محسوس کرتے اور پھر اسے شاعری کا جامہ پہنا دیتے تھے۔ اردو کی پہلی شاعرہ کا نام کیا ہے؟ مہلکہ، لطف النساء، مہر النساء، روشن آرا۔ تو مہلکہ کو اردو زبان کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کہا جاتا ہے جس کا دیوان مرتب ہوا۔ مہلکہ کا دیوان گلزار مہلکہ کے نام سے شائع ہوا جس میں 39 غزلیں اور 5 قطعات شامل تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے شاہنامہ اسلام کے خالق کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، علامہ اقبال، حفیظ جلندری۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حفیظ جلندری۔ پاکستان کے قومی ترانہ اور شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جلندری 21 دسمبر 1982 کو لاہور پاکستان میں 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ مینار پاکستان کے سایہ تلے آسودہ خاک ہیں۔ پاکستان ٹائمز کس نے نکالا؟ ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، علامہ اقبال، حفیظ جلندری۔ تو کریکٹ آنسر ہے فیض احمد فیض۔ 1947 میں فیض احمد فیض نے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم طلوع اسلام ان کی کس کتاب کا حصہ ہے؟ پیام مشرق، بانگ درا، بال جبرائیل، اسرار خودی۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بانگ درا۔ کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، بانگ درا۔ اور بانگ درا جو ہے یہ نظم علامہ اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا کی آخری نظم ہے جو 1923 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی گئی تھی اور آخری بڑی نظم ہے جو علامہ اقبال نے انجمن کے جلسے میں پڑھ کر سنائی۔ علامہ اقبال ان چند عظیم شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے شاعری کے ذریعے مردہ اجسام میں نئی روح پھونک کر ایک عظیم ذہنی انقلاب پیدا کیا۔ اقبال نے زندگی کے ہر شعبے پر اظہار خیال کیا ہے۔ امن کا پیغام، خودی کا احساس، قومی محبت اور عظمت اسلام کی پاسداری آپ کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ زیر بحث نظم 9 بندوں اور 72 اشعار پر مشتمل ہے۔ اقبال بارگاہ رسالت میں کس کی تخلیق ہے؟ الطاف حسین، محمد شریف بکا، منظور احمد اور جمیل ہاشمی۔
تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے محمد شریف بقا۔ حکیم الامت کا خطاب کس شخص نے اقبال کو دیا؟ مولانا محمد علی جوہر، خواجہ حسن نظامی، شبلی نعمانی، غلام قادر بلگرامی۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے شبلی نعمانی۔ چونکہ علامہ اقبال وہ عظیم ہستی ہیں جن کو یگانے اور بیگانے خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یگانوں نے مسیحا ملت، حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر اسلام، مصور پاکستان اور خودی کا پاکستان کے القابات و اعزازات سے نوازا۔ نیکسٹ ہے جی، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ تو یہ علامہ اقبال کی کس تصنیف سے ہے؟ پیام مشرق، زبور اعظم، بانگ درا، بال جبرائیل۔ تو یہ بانگ درا سے لیا گیا ہے۔ اس کا جو دوسرا مصرع ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ تو یہ 1905 سے 1908 تک جو ہے بانگ درا، مارچ 1907 میں یہ نظم جو ہے لکھی گئی ہے۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ یہ نغمہ کس نے لکھا؟ احمد ندیم قاسمی، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندھری، کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جمیل الدین عالی، اور اس کے جو شاعر ہیں اس نغمے کے وہ جمیل الدین عالی ہیں، اور اس کی جو گلوکارہ تھی وہ نور جہاں ہے۔ عام طور پر کوئی بھی شعر کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ عام طور پر کوئی بھی شعر جو ہے وہ 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ ہر شعر کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ ایک غزل کے سارے اشعار ہم وزن ہوتے ہیں اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، اور بحر وہ مقرر پیمانے جن کے اوزان میں شعر کہا جا سکے، بحر چھوٹی اور بڑی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 2۔ خدا خدا کر کے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ، روزمرہ، نہ محاورہ نہ روزمرہ، محاورہ اور روزمرہ دونوں۔ تو اس کا جواب ہے کہ خدا خدا کر کے محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے، تو دونوں اس کا آنسر آئے گا۔ بلبل کا بچہ پالنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ کسی چیز کو عزیز رکھنا، کسی کا روگ لگا دینا، ہر وقت گنگنانا، خوش رہنا۔ تو بلبل کا بچہ جو ہے، بلبل کا بچہ پالنا، اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کسی کا روگ لگا دینا۔ تو اچھا، اس کے جو اس طرح سے بھی اس کا کوشچن آ سکتا ہے کہ بلبل کا بچہ پالنا، اس میں جو آپشنز ہیں، اپنا مخالف پالنا، اپنا ہمدرد پالنا، اپنے سردردی لینا، اچھا اس کے بعد ہوش مندانہ طریقہ اپنانا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ہوگا وہ اپنے سردردی لینا ہے۔ آگے ہاتھ نہ پیچھے بگا، اس ضرب المثل کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں 4 آپشنز ہیں، لاوارث، بے دین، بے خوف و خطر، بے باک۔ تو جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے لاوارث، یعنی جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ حسن یوسف، دم ایزا، ید بیضا کو اردو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ یہ اردو اصطلاح میں تلمیح ہیں، اور تلمیح کے لغوی معنی رمز اور اشارے کے ہوتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں کسی تاریخی واقعے، مذہبی حکم، لوگ داستانی کردار وغیرہ کو اس انداز سے نظم کیا جائے کہ شعر کا مفہوم پرلطف اور زوردار ہو۔ تو اس میں حسن یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، یعنی جو ان کا کمال حسن تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور دوسرا دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کم باذن اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جس میں بے جان چیز میں روح پھونک دیتے تھے یا جان ڈال دینے کا عمل، حیات بخشی یا روح پروری۔ اور اس کے بعد جو ید بیضا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی تلمیح ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ بہت تیز چمکتا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندیا جاتی۔
یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ واوین کسے کہتے ہیں؟ جذبے کا اظہار، سوال پوچھنا، مختصر ٹھہراؤ، کسی کا قول من ون درج کرنا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کسی کا قول من ون درج کرنا۔ جب کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ حصہ باقی عبارت سے الگ ہے اور کسی دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ دینے کو، ادھار لینے کو، مانند قرار دینے کو، ہو بہو قرار دینے کو۔ تو استعارہ جو ہے اس کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم اصطلاح میں استعارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یعنی لفظ کے حقیقی معنی کا لباس رعایتاً لے کر مجازی معنی کو پہنانے کا نام استعارہ ہے۔ استعارہ کی بنیاد اگرچہ تشبیہ پر ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو، ایک شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ کی طرح قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک شے کو بعینہ دوسری شے قرار دیا جاتا ہے اور اس دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا کیوں کر اس بت سے رکھوں جاں عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ اس شعر میں جو لفظ بت ہے محبوب کا استعارہ ہے۔ یا یہ دوسرا شعر لے لیتے ہیں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں جو شعر ہے، شعر کا استعارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی تشبیہ کے ارکان کی تعداد 3، 4، 5 اور 7۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 5 ہے۔ اس کی تھوڑا تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ یہ ایک شعر یہاں پہ ہے، اس شعر سے جو ان 5 ارکان کو میں ڈسکس کروں گا۔ ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں جو اس کے 5 ارکان ہیں اس میں پہلے مشبہ ہے جس کو تشبیہ دی جائے۔ اس شعر میں لب جو ہے وہ مشبہ ہے، اور مشبہ بے کیا ہے؟ جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، جو اوپر اشعار میں نہ پڑا ہے۔ اس میں گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ مشبہ بے ہے، اور وجہ تشبیہ وہ خصوصیت جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہو۔ اور اس شعر میں جو ہے نزاکت وجہ تشبیہ ہے، اور غرض تشبیہ جس مقصد سے تشبیہ دی گئی ہو، تو غرض یہاں پہ لب کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حروف تشبیہ وہ حروف جن کے ذریعے مشابہت دکھائی جاتی ہے۔ اس شعر میں کی سی جو ہے وہ کیا حروف تشبیہ ہے۔ تو جو ارکان کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 5 ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے جی مکتوبات اقبال چھپ گئی، گیا، گئیں۔ تو مکتوبات اقبال چھپ گئی، اس کا جو آنسر 1 ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔